اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حب و بغض قدرش غیر ارادی ہے حب اور بغض ایک حد تک غیر ارادی ہے۔ روایت میں ہے، مضمون اس کا یہ ہے کہ عالم برزخ میں قبل از خلق اس میں خداوند عالم نے پیمان لیا ہے اس عالم میں وہاں جس سے محبت ہوئی یا قرب تھی وہ محبت ہے، یعنی برزخ میں خلقت سے پہلے کا عالم جو عالم ذر ہے، خدا نے ہمارے ذرات کو خلق کیا، وہاں بعض ایک دوسرے کے ساتھ تھے، لہذا دنیا میں وہ جو محبت ہے جو غیر اختیاری ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے انسان ایک گلی کوچے میں کسی کو دیکھتا ہے، اس سے کوئی ربط نہیں ہے اس کا، لیکن اس کو اچھا لگتا ہے، یا وقتی که شنید این ابو ذره دوستش می‌داره، خلاصه یه قدرش غیر اختیاریه مال، یا جب اس نے سنا کہ ابو ذر ہیں تو ان سے محبت ہو گئی، یا سنا کہ یہ حجاج ہے نفرت ہو گئی، یہ کچھ حد تک پہلے سے مطلب عالم ذر کا مسئلہ ہے۔ نعم والعمل الصالح يصعد الكلم الطيب نعم نعم اللہ لیس له جهة، اما اللہ کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، اللہ مو فقط هناك، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وهذا اللي قلته الفيض يأتي من الفوق، نفس الجواب يكون هنا، یہ جو کہا گیا ہے فیض کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے آتا ہے، اسی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی خدا ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے فوق ہے بغیر تحت کے، نہ باقی سب کے لیے تحت ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کل غناء کل رقص حرام، ہر قسم کی موسیقی، ہر قسم کا رقص حرام ہے۔ غنا کے سلسلے میں قرآن میں بھی ہے اور روایت میں بھی ہے، رقص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے زفن سے منع کیا ہے، زفن وہی رقص کی ایک قسم ہے، ہر وہ چیز جو رقص ہے وہ منع ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز ہے جو رقص نہیں ہے اور عرف میں تعظیم سمجھی جائے اہل بیت علیہم السلام کی، وہ جائز ہے، شرط وہی ہے کہ تعظیم اہل بیت علیہ السلام کی سمجھی جائے اور شرعاً وہ رقص کا مصادف نہ ہو جو حرام ہے۔ دو تا مطلب ہے، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، یعنی پیغمبرای خدا کہ مردم اذیتشون میکردن، یہ جو پیغمبر نے کہا کہ جس طرح سے مجھے پریشان کیا کسی نبی کو پریشان نہیں کیا، یعنی پیغمبر کو جس طرح سے پریشان کیا دوسروں کو کے مقابلے میں زیادہ پریشان کیا، یعنی شہادت امام حسین، ان یوم الحسین اقرح، اور جو لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، وہ شہادت امام حسین کو، جس طرح سے امام حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے ویسا کوئی شہید نہیں ہوا۔ پیغمبر کی جو بات ہے ان کی زندگی سے ربط رکھتا ہے، امام حسین کا جو کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ وہ ان کی حیات کا، ان کی شہادت کے سلسلے سے۔
یکی موضوعش زمان حیات ہے. ایک کا موضوع شہادت ہے، ایک کا موضوع زمان حیات ہے. هر کدومی اون پیغمبر در زمان حیاتشون مشکلات داشتن، عموشون پیغمبر اپنے حیات کے زمانے میں تکذیبشون وہ میکرد. ہر طرح کا دشمن تھا، ان کو پریشانی تھی، ہر طرح کے لوگ ان کو اذیت کر رہے تھے، اور جس طرح کی زندگی پیغمبر نے گزاری وہ سخت زندگی تھی، دیگر انبیاء کے لیے اس سے زیادہ سخت زندگی. خودشون و غالبا اولادشون ماتوا علی الکفر. 6 تا عمه داشتن، 3 تاشون ایمان آوردن، 3 تاشون پیغمبر کے اتنے چچا تھے، صرف 3 اس میں سے ایمان لائے. 6 اور اس کے اندر 6 آپ کی پھوپھیاں تھی، 2-3 کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. اور امام حسین کا مسئلہ شہادت کا تعلق ہے، یعنی لا یوم ان کا یوم کا ابا عبداللہ، شہادت امام حسین جیسی کوئی شہادت نہیں ہے. شوف الروایات. الشمس ما غابت اشرفت على الغياب. شوفوا الروايات، شوفوها. يعني صلاة العصر وقتها ما فات، بعدين الشمس رجعت. ما غابت اشرفت على الغياب. شوفوا اقول بالروايات اكو قریب روایات پہ دیکھیں آپ اس مسئلے کو، غروب کے وقت وہ غائب ہو جاتی ہے سرخی، اس کی بات ہو رہی ہے. مرسل على كل هذه مراسيل ما تصير ملاك للأحكام الشرعية. بله اون اولی که فرمودید متبادر اونه. وہ جو پہلی بات آپ نے کہا متبادر، وہی ہے، وہ جو چیز یعنی ما خطاب میکنیم به معصومین علیهم السلام، شما مثل بقیه بشر جسم ہم مثال همون معنای اولی که گفتید، روحتون در ارواح جو جسم کی بات ہوتی ہے وہ تبادر اولی کیا ہے؟ اما خدا شما رو تفضیل کرده بالا، قل انما انا بشر مثلکم. ہر چیز ہمارے جیسا ہے، لیکن آپ بہرحال آپ الگ ہیں، تو آپ کو فضیلت دی ہے خدا. ظاہرش ہم معنی اولیه. عظمت کیا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے. میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پہ فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، یہیں سے سارا فرق ہو جاتا ہے. اما بالاتر نیستن از هم دیگه. همین یعنی ظاهرش اینه دیگه که شما مثل بقیه بشر ظاہر یہی ہے اس کا کہ آپ دوسرے بشر کی طرح ہیں، آپ کے جسم ویسے ہی ہے، آپ کے نفس ویسے ہی ہے، لیکن خدا نے اس کو اعلیٰ مقام دیا ہے، یعنی وہی ہوتی ہے آپ پر. جو اب پہلے اور بعد کی تعبیرات ہیں اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کلمے سے سمجھ میں نہیں آتا، دیگر چیزوں سے. جیسے کہا خدا نے کہا کہ تم کہہ دو ہمارے تمہارے جیسے بشر ہیں، یوحا الیک. اب یہ جو وحی ہے یہ آ کے بالکل الگ کر دیتی ہے پیغمبر کو دیگر انسانوں سے. باقی بشر کے اوپر وحی نہیں ہوتی ہے، پیغمبر پہ وحی ہوتی ہے.
نه اونا تو مثل ما نه، از این کلمه فضیلت در نمیاد، از قبل و بعدش که شما بالاتر اس هستید کلمے سے فضیلت جملے میاد. سے فضیلت در نہیں آ رہی حینی ہے که لیکن باقی میخورید چیزوں سے فضیلت سمجھ میں آ آشامیز رہی استراحت میکنید، بدنتون یعنی مریض عین حال میشه، یہ کہ آپ کھاتے عین ہیں پیتے ہیں بازار میں برآمده جاتے ہیں هستید، بدن میں آپ کے اما درد ہوتا ہے خدا دوسرے فضیلت به شما خواهد بشر کی تمام کیفیتیں آپ پر ہوتی ہیں لیکن خدا نے آپ کو واضح فضیلت دی ظاهرا ہے. اینه. بله بفرمایید. اول عرض کنم این روایت رو ببینید سند نداره، من دیدم پہلی این بات تو یہ روایت کہ اس سند روایت کی نداره، سند یعنی نہیں معلوم نیست حضرت صادق صلوات الله علیه اینجوری یعنی اس روایت کی فرمودن سند نہیں کہ یا اب واقع ہمیں اینجوری معلوم نہیں نگفتن. کہ امام صادق نے اس طرح حضرت فرمایا ہے یحیی کہ نہیں اینجوری گفته شاید یا کسی اور طرح سے کہا ہو. اونجوری گفته. یعنی اگر یک حضرت چیزی یحییٰ نے به اس طرح سے کہا یا آدم کسی اور طرح سے مشابه کہا. یا مهمله به اصطلاح رجالیین، یعنی رجالیین اسمش ذکر کردن ولیکن نگفتن آدم خوبیه یا اصلا اسمش نیوردن. از من و شما یه چیزی نقل کرد نمیشه به من و شما نسبت اگر بده. ہم اور آپ کے نام سے کوئی کسی کی جگہ کچھ بیان کر دے ضروری نہیں کہ آپ سے نسبت کافی ہو. لحظه بله نه ابلیس حتما درست نیست، حتما اینا این روایت ابلیس صحیح نہیں ہے مراسیله، لیکن اس طرح کی روایتیں جو ہیں مرسلہ ہیں یعنی ان کے سند نہیں ہے ہمارے خواب پاس. ببینه و خوابش هم که حجت نیست چون آدم معصوم نیست، آدم عادیه. ایک تو ابلیس کو خواب میں دیکھے اولا ان کے پہلے معصوم کا خواب حجت نہیں ہے، دوسرا شیطان کا خواب حجت که نہیں. خودش مثلا فلان پیغمبره، بله اما خود اعتبار نداره. نه ابلیس به صورت انبیا حتما یہ اعتبار نہیں رکھتی یہ چیز. نعم ابلیس کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ انبیاء کی شکل اختیار کر سکے. وقشعر ها مع جسمه الدم سكن في الخلد، يعني دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا ينتهي، خلد يعني خلود، هم کہنا چاہ رہے کہ خالدون. یعنی خلود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ختم نہیں ہوگا، تمام نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا. دو تا جواب عرض میکنم، یکی این که خود تنویع دو میں جواب دوں گا اس سلسلے. جور و جور نقل کردن این جزو تنویع ہونا یعنی الگ الگ طریقے سے نقل کرنا ایک طرح کی فصاحت ہے. اگر یہ خورده کتاب جو فصاحت اور بلاغت کی کتابیں ہیں، اگر خود آپ کسی چیز کو آپ ادبی چیزوں کو جانتے ہوں تو آپ ایک ہی بات کو مختلف عبارتوں میں بیان کریں تو وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، علم کے اوپر دلیل ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ انسان کہیں ایک دفعہ آپ بشر کہیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں لیکن الگ الگ طریقے سے بیان کرنا یہ بلاغت کی نشانی ہوتی ہے. این یه نوعه اون یه نوع دیگه است. و اما تو ایک تنویع ہوتی ہے یعنی اس کو ایک ہی بات کو دوسری طرح سے کہنا یا ایک ہی جیسے جملے الگ الگ بات کے لیے کہنا. چون حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت رضا صلوات الله علیه
اینجا خونه پیغمبره، خونه حضرت امیره، خونه حضرت زهراست. اب رہی خانه بات آدم و یہ جناب زہرا سلام اللہ معصومہ قوم ابراهیم، کا جو آدم و نوح ابراهیم را به غایب میگه السلام علی آدم، السلام علی کو جب نوح. ہم سلام کرتے ہیں اما وقتی که تو میرسیم به ہم پیغمبر باقی صلی انبیاء الله کو علیه دور سے وسلم سلام کرتے ہیں اور برای جناب حضرت رسول زهرا اکرم خونه اور اس کے بعد پیغمبره ائمہ کو خطاب کرتے لہذا ہیں، کیونکہ خطاب بہرحال جناب معصومہ کا حرم ان کا گھر ہے، باقی انبیاء کا تو گھر نہیں ہے، ها. لہٰذا وہ لذا ضمیر خطاب رکھتے ہیں اور ان کے لیے ضمیر غائب رکھتے ہیں. نسبت به معصومین اصلا زیارت از رای دور خاص به ہاں اب معصومین، دور سے سلام کا جو مسئلہ ہے، در غیر معصومین دور سے زیارت مثل صرف همونی که معصومین کے لیے خاص ہے. معصومه سلام الله علیها به قصد رجا خوب آدم انجام بده، اگر نه تو همون روایت زیارت حضرت باقی غیر معصوم کے لیے حتی معصوم قوم جیسی عظیم شخصیت کے لیے بھی انسان قصد رجا کے ساتھ انجام دے. این حرفا رو بزن، نه تو خونت بشین اینو بگو. اما نسبت به معصومین نه، کیونکہ زیارت ناموں میں اکثر ہے کہ قبر کے پاس یہ پڑھیں، شبون خونت برو زیارت کن، تو لیکن صحرا برو معصوم کے لیے زیارت کن. دور سے ہے، استثناء صحرا میں زیارت پڑھنے کے معصومین، لیے ہے، اما غیر الگ ایک معصومین استثناء قصد چیز ہے معصوم کے لیے. رجاست. اور غیر معصوم کے لیے قصد رجا کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ امید کے ساتھ کہ قبول ہو جائے. الله احد این جمله تفسیر میکنه هو را، قل هو. اللہ احد قل هو اللہ میں جو ہے اس میں جو ہوا ہے اس کی تفسیر ہے اللہ احد. نه اینو تو کتب نحو و اینا ذکر میکنن، این ضمیر نحو و دیگر کتابوں میں آپ دیکھیے فصل اس کو ضمیر این جمله فصل یا ضمیر مفسره شان میگه. کہتے ہیں. هو یعنی چی؟ جو جملہ اس کے بعد ہے وہ اس کی نه معنی تفسیر که کر رہا ہے. فقط الله، نه، هو مقصود ازش الله یا احد، ہوا سے مراد اللہ نہیں ہے، ما اضمن حامله ہوا سے الا مقصود شریطه اللہ احد ہے. تفسیر که یه جور دیگه همینه. یعنی وہ ہوا کی تفسیر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. آره خب میگم خب تنوع خودش جزء فصاحته، کیونکہ تنوع خود فصاحت کی ایک قسم ہے. روایات مراسیل وارد شده فلان جا فلان جا فلان جا، غالبا اینا اس میں مراسیل اعظم مرسلہ روایتوں میں آیا ہے، غالباً مرسلہ ہیں یہ روایتیں. نه همین یعنی یه چیزی اضافه اومد وقت، اما اونا فرق دارن با آره بله اونایی که شیعه هستن. روایت داره یه عده اومدن در خونه حضرت رضا علیه السلام، عرض کردم ما شیعه هستیم. روایت میں کچھ لوگ امام رضا کے پاس ہے کہ اب میں آپ کے حضرت نے فرمایا نہیں. تشیع یعنی متابعت. دیکھیے تشیع متابعت پیچھے کر، تشیع جنازہ جو کہتے ہیں کیا مطلب، یعنی تم جنازے کے پیچھے چلنا، لہذا منع ہے، مکروہ ہے کہ جنازے میں انسان آگے یا بغل میں چلے. شیعہ اسی سے شیعہ نہیں پیچھے چلنے والا. اب کبھی پوری طرح سے اطاعت کرنے والا ہے، ہر چیز میں اطاعت کرنے والا اور تعصی کرنے والا، یہ شیعہ کامل ہے. اب کچھ ایک کم ہے، بہرحال وہ نام رہے گا. امید خدا سے یہ کہ ہم اصل والے میں ہوں، کامل والے میں ہوں. آل جعفر یعنی ذریه. ها نه آل شیعیان نیستن، آل ذریه هستن. اما عرض کم همین روایت سند معتبر آل شیعہ کو نہیں کہتے، آل ذریت کو کہتے ہیں، اولاد کو کہتے ہیں. همینه همش همینه. وقتی که سند صحیح نداره شاید حضرت یک کلمه جوری گفت به یک نقطه مجرم شود محرمی، محرم نوشته یہ نقطہ میشه مجرم. دیکھیے شاید حضرت کسی اور طریقے سے کہا. دیکھیے اس کو شعراء نے شعر کہا ہے کہ ایک نقطے کے فرق سے مجرم محرم ہو جاتا ہے. اگر نقطہ لگائیں تو مجرم ہے، نقطہ ہٹا دیں تو محرم ہے. تو معصوم نے کیا کہا جب اگر مرسلہ روایت ہے تو میں نہیں معلوم آخر معصوم نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اس طرح سے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے.
نتیجه است و اخص المقدمات. اگر 10 لوگ بھی سند میں معتبر ہیں اور ایک اس کے اندر سے غیر ثقہ ہے تب بھی وہ آخر اس کی اہمیت کو ختم کر دے گا. یعنی شبهه‌ای نداره. نه اون که قال جعفری نه اون ما رو شامل میشه. این که حالا خوندید ما رو شامل میشه بلا اشکال. اما آل جعفر یعنی ذریه. آل یعنی ذریه. فقط خدا یه استثنا. جعفری الگ چیز ہے، آل جعفر ایک الگ چیز ہے. آل رسول الله پسر عمو که علی ابن ابی طالب شده وارد آل شده. یہ استثناست. خدا نے اس آل میں صرف ایک کو استثناء کیا ہے، وہ امیر المومنین ہے کہ جو چچازاد بھائی ہیں لیکن پیغمبر کی آل میں آتے ہیں. شیعه کشتن سر همین جمله، خدا استثناء کرده. اینا ابناء ابی طالب هستن. امام حسن امام حسین عربی لحاظ سے امام پیغمبر کے بیٹے نہیں ہیں. کتنے شیعہ مارے گئے اسی عقیدے کی وجہ سے کہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن خدا نے استثناء ان کو پیغمبر کا بیٹا قرار دیا ہے. امام حسین رو گفته ابناء پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن و ابناءنا. از نظر لغوی پیغمبر نے اپنی طرف نسبت دی کہ میرے بیٹے. در زکات در جمیع قرآن نے نسبت دی. ابناءنا ابناء مادری نیستن. اگه یه سید زنش علویه نی اولاد تمام احکام میں تمام باقی لوگوں کے لیے جتنے بھی احکام ہیں اس میں سیادت کی طرف سے نہیں ملتا، ماں کی طرف سے سیادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باپ کی طرف سے ہونا چاہیے. خدا یه استثناء کرده که از امام حسن و امام حسین که در لغت و عرف و تمام احکامش امام حسن امام حسین استثناءً تمام اما خدا استثناء گفته ابن رسول اللہ بتائے گئے، استثناءً ابن رسول کی بیٹ اولاد کہے گئے. بله. خب وقتی گفت مریم معنیش اینه که دیگه پدر نه. میدونم جب ابن مریم کہہ دیا تو پھر باپ نہیں ہے. ببین الان عرض میکنم ببینید ابن دو اطلاق داره. یک اطلاق به معنای دیکھیے ابن دو چیزوں کے اوپر اطلاق کرتا ہے. یہ اطلاق به معنای فرزند بدون کلمه پدری و لہذا ایک دفعہ فرزند پر، ایک دفعہ باپ کی اولاد پر. که تو قرآن گفته شده لہذا نسبت جناب عیسیٰ میں جو قرآن میں آیا ہے ابن نہیں کہا، بله ذریه اولاد ذریت کہا ہے. ذریه هست اما ابن ذریت ماں کی طرف سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، ابن نہیں ثابت ہوتا. یہاں تک کہ ذریت میں جناب عیسیٰ ابن مریم کو شامل کیا. اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، مکرر بیان کیا کہ موضوعات جو احکام کے ہیں کہ شارع جس نے حکم بنایا ہے اس نے موضوع کو بیان کر دیا تو ٹھیک، لیکن اگر موضوع کو بیان نہیں کیا تو پھر ہم عرف کی طرف جائیں گے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. اما اگه بیان نکرد باید از عرف گرفت عرفی میشه. بله بله بله. اب اس میں قصد کے اوپر ہے، آپ پیسہ دیتے ہیں کس عنوان سے؟ ایک دفعہ آپ ہدیہ کر دیتے ہیں، مرجع تقلید کو مثلا آپ پیسہ دیا، ہدیہ دیا ہے. آپ ایک دفعہ نہیں، آپ نے خمس اور زکوٰۃ کے عنوان سے دیا ہے. جس نے دیا ہے اس نے کس قصد سے دیا ہے اسی کے حساب سے عمل کیا جائے گا. جہاں محرز ہو کس جہت سے دیا ہے وہاں ٹھیک، جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر تقسیم ہو جائے گا.
بعض نے کہا قرعہ ہوگا، اختلاف ہے البتہ اس میں فقہا کو. عدل و انصاف ہے یعنی تقسیم میشه. اما بعضی فقها هم گفتن نه قرعه میزنن که آیا به اینجا بدن یا به اونجا بدن. نه جو دے رہا ہے جو مالک ہے اس کا قصد کیا ہے وہ معیار ہے. برای اینا داره میدن. بله فرق خلاصه قصد اونی اگر قصد اس کا معلوم ہے کیا ہے تو پھر اس کے حساب سے اگر نہیں مشخص ہو تو پھر یا قرعہ کیا جائے گا یا تسویہ کیا جائے گا آپس میں. یا قرعه. سلمان داره، ابوذر داره، اون سعد کیه؟ سعد الفلان. یہ جو کہا کہ ہم سے ہو یعنی ہماری طرفدار ہو. ہاں یعنی از ما هستید. و از ما هستید مثل لا صلاة الا بالطهور. یہاں پہ لفی جنس نہیں، جیسے پڑوسی کے لیے نماز نہیں صفحہ مسجد میں، یہاں پر جو لائے نفیر جنس نہیں ہے، یہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. سلمان کے لیے کہ من اہل البیت، ابو ذر کے لیے ہے. سعد الخیر جو بنی امیہ سے تھا اور اس کو امام نے سعد الخیر کہا. حضرت باقر علیہ السلام وہ ان سعد الخیر، اس کا جو باپ تھا وہ نواسا تھا مروان کا، لیکن آپ حضرت نے فرمایا تو ہم میں سے ہو. فرمودن انت منا اهل البیت. منا ها فرق میکنه، مراتبش فرق میکنه مثل جاهای دیگه. حقیقت تو نفی جنس کی ہے لیکن معلوم ہے کہ یہ اس معنی میں نہیں. حقیقت نفی جنس ہے مثل لا صلاة الا بالطهور، کیونکہ لا صلاۃ الا فی کافات الکتاب بغیر سورہ ہم کے نماز نہیں ہے. پھر بھی نماز کا کبھی کبھی ہے بغیر نماز بغیر سورہ ہم کے. لہذا اس طرح کی چیزیں اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. لا صلاة للرجال الا في المسجد نه فقط فضیلت. وصلی اللہ علی محمد و علی استغفار الله.